ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لانتے بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ اس ٹائم میں ناظرین نارتھ لاہور کے علاقہ پاک نگر کے اندر موجود ہوں۔ یہ ہمارے محترم جناب محمد آصف ظہیر صاحب ہیں، ان کے گھر میں موجود ہوں۔ بھائی عامر صاحب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ اس علاقے کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں۔ تو یہ میرے ساتھ محترم جناب بیٹھے ہیں مدثر احمد صاحب، ان کے والد صاحب کا نام ہے محمود احمد صاحب۔ یہ قادیانی کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں۔ ان کا دادا، ان کا باپ، ان کا پردادا، یہ سب قادیانی تھے۔ تو یہ کئی نسلوں سے قادیانی چلے آ رہے تھے۔ یہ ناظرین ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، سب انجینئر آرکیٹیکٹ ہیں۔ یہ ہمارے محترم جناب بھائی عمر ریاض صاحب ہیں، یہ ختم نبوت کے بڑے ماشاءاللہ مجاہد ہیں اور بہت بڑے خطیب ہیں، ماشاءاللہ شعلہ بیان قسم کے خطیب ہیں، بڑا اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مدثر صاحب کو ماشاءاللہ اس حوالے سے بریفنگ دی، ان کو میرے پروگرام سنائے، میرے بیانات سنائے، اور عظیم عالم دین ختم نبوت کے عظیم جرنیل چوکیدار حضرت مولانا بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بیانات بھی ان کو ماشاءاللہ انہوں نے سنائے۔ ان کے دل کی زمین نرم ہوئی، زمین زرخیز ہوئی۔ انہوں نے کہا جی آپ مجھے مزید اس پہ قائل کریں، موٹیویٹ کریں۔ تو آج بھائی عمر صاحب نے ماشاءاللہ یہ بڑی زبردست محفل کا اہتمام کیا۔ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ یہاں پہ آیا، یہ محمد ضیاء الاسلام صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں میرے ساتھ۔ تو ہم نے آج ان کو یہ ساری کتابیں، یہ دلائل ان کے سامنے پیش کیے، اور میں نے ان کو یہ ثابت کیا کہ مرزا قادیانی کذاب یہ کائنات کا بدترین کافر تھا، جس نے اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی، اور ختم نبوت کے تاج و تخت میں اس کذاب نے اپنے ناپاک پنجے گاڑے اور یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو میں نے یہ تمام چیزیں دکھائیں۔ میں اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے صرف ایک دلیل پیش کروں گا کہ جو ان کے دل پہ ماشاءاللہ ہٹ کر گئی، کہ انہوں نے کہا مجھے بات سمجھ آ گئی۔ یہ میرے پاس قرآن پاک ہے، میں نے قرآن پاک کا ترجمہ ان کے سامنے پیش کیا۔ میرے پاس یہ سورہ آل عمران کھلی ہے اس ٹائم۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے۔ میں نے اس میں سے قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سنائی۔ سورہ آل عمران کی آیات نمبر ہے 45 سے لے کے 48 تک۔ میں نے بتایا کہ اس کے برعکس مرزا قادیانی کذاب نے قرآن پاک کا ان آیات مقدسہ کا انکار کرتے ہوئے، یہ میرے پاس کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 3، لکھنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے۔ اس کتاب کا پیج نمبر ہے 254۔ میں نے اس میں ان کو دکھایا، اس میں اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے باپ یوسف نجار کے ساتھ مل کر 22 برس کی مدت تک نجاری کا، کارپینٹر کا، بڑھائی کا کام کرتے رہے۔ اس نے کہا کہ اللہ تو نے معاذ اللہ جھوٹ بولا، تو نے غلط بات کہی کہ جو یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا، اس کا نام یوسف تھا۔ یہ دوسرا والا میرے پاس یہ کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 18، اس میں بھی اس نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا جس کا نام یوسف تھا، اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، اور یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی، حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں۔ لوگوں نے کہا کہ بدبخت آدمی، تو خود کو نبی کہتا ہے، امام مہدی کہتا ہے، مسیح موعود کہتا ہے، تو قرآن پاک کا انکار کرتا ہے، تو جھوٹا ہے۔ اس نے کہا اچھا چلو مان لیا، ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کون سا بڑا کمال ہے، نعوذ باللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ ہونے کی گواہی دی، اور یہ معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اس نے کہا چلو اگر مان لیا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جلد نمبر 20 ہے روحانی خزائن کی، اس کا صفحہ نمبر ہے 356۔ اس میں کہتا ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہتا ہے جس طرح برسات کے دنوں میں ہزارہا کیڑے مکوڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، کہتا ہے ایسے ہی آدم علیہ السلام بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے۔ کہتا ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اس پیدائش سے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے کوئی بزرگی ان کی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا بعض قوا سے محروم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ کہتا ہے نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کا اگر تم مان لو، قرآن کی بات لے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کہتا ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی بزرگی کیا ہے، کمال کیا ہے، بلکہ معاذ اللہ یہ تو ویکنس ہے، یہ تو کمزوری ہے۔ مجھے بتائیں ناظرین، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں بکواس کرے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں بکواس کرے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس میں کون سا کمال ہے؟ یہ مسلمان ہے، بدترین کافر ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، میں مرزائیت پہ لانتے بیچتا ہوں، یہ مرزا قادیانی جھوٹا تھا، مجھے مسلمان کریں۔ تو مدثر بھائی، میں جیسے آپ کو کلمہ پڑھاتا ہوں، آپ نے ماشاءاللہ ویسے ہی کلمے کے الفاظ ادا فرمانے۔ پڑھیے جی، لا الہ
لا الہ इल्लल्लाहु الا اللہ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह محمد رسول اللہ अशहदु अन ला इलाहा اشہد ان لا الہ الا اللہ वहदहु وحدہ لا शरीका लहु لا شریک لہ वअशहदु अन्ना واشہد ان मुहम्मदन محمد अब्दुहु عبدہ व रसूलुहु ورسولہ मैं میں अपना नाम लेने مدثر احمد इस बात का اس بات کا पक्के और सच्चे پکے اور سچے दिल से اعلان और इकरार करता हूँ اور اقرار कि کرتا मैं ہوں तमाम کہ میں تمام इस्लामी अकायद पे اسلامی عقائد پر ईमान लाते हुए ایمان لاتے और ہوئے हुजूर नबी पाक اور حضور نبی پاک सल्लल्लाहु صلی اللہ अलैहि वसल्लम को علیہ وآلہ وسلم کو खातमन नबीयीन خاتم यानी النبیین आखिरी नबी یعنی آخری نبی मानते हुए مانتے ہوئے और मिर्जा कादियानी कज़ाब اور مرزا قادیانی کذاب کو झूठा جھوٹا کافر दज्जाल دجال मानते हुए اور उस पे लानते बेचते हुए اس پر لانتے بیچتے ہوئے सच्चे दीन इस्लाम को سچے دین اسلام کو कबूल करता हूँ قبول کرتا ہوں आज के बाद آج کے بعد मुझे मुसलमान कहा जाए مجھے مسلمان मेरा کہا मिर्जा कादियानी काफर میرا مرزا قادیانی کافر दज्जाल دجال और उसके तमाम मानने वालों से اور تمام ماننے والوں سے किसी किस्म का کسی قسم कोई کا ताल्लुक नहीं کوئی تعلق